من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وانفقوا فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم 196 پہ جائیں گے، لیکن اس کا آخری حصہ ان اللہ یحب المحسنین تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، صلاحیت خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اویلیبل ہو، اولاد خرچ کرتے ہیں، کوئی جائیداد ہو تو وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وانفقوا آ رہا ہے نا، تو وہ سب کے لیے آ رہا ہے، ہر چیز کے لیے آ رہا ہے۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ صرف یہ نہیں آ رہا کہ وانفقوا اموال کا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کرنسی کا ذکر نہیں آ رہا، کسی خاص شے آگے مطلب سبجیکٹ نہیں آ رہا الگ سے کوئی شے، تو وانفقوا آ رہا ہے، تو اس میں ہر چیز کی خرچ جس کی جو استطاعت ہے۔ بعض اوقات انسان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں نا، یعنی کسی کے پاس ہو سکتا ہے مال نہ ہو، اولاد ہو اور بہت ذہین اولاد ہو تو وہ اللہ کے راستے میں لگائے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس اولاد نہ ہو، کوئی جائیداد ہو تو وہ اللہ کے راستے میں لگا دے، کسی کے پاس اولاد بھی نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں ہے، لیکن وقت پڑا ہے اس کے پاس، تو یہ اسپیشلی جب اولاد نہیں ہوتی اور اگر مال بھی جائیداد بھی نہیں تو سنبھالنے کے لیے بھی آپ کو اتنا ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، تو آپ کے پاس واقعی جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، جن کا فارغ ٹائم، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ فارغ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں، وہ اپنا وقت لگا دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان بورن ذہین جسے کہتے ہیں نا، ان بورن اللہ تعالیٰ کچھ کوالٹیز ان کے اندر ڈالتا ہے، ذہانت ڈالتا ہے، تو وہ اپنی ذہانت کو، اپنی جو کریٹیوٹی ہے، اپنی ذہن کی کریٹیوٹی، اپنے دماغ کی کریٹیوٹی، وہ علم میں لگائیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے دین کو اجتہاد کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی دین آپ دیکھیں آج کے زمانے میں، فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی اجتہاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، شاید پہلے زمانوں میں اتنی نہ ہوتی ہو، اسی لیے آپ دیکھیں اجتہاد کئی سالوں تک چلتے رہتے تھے اور دوبارہ ضرورت نہیں پیش آتی تھی، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس دور میں۔ ایک اجتہاد ہو گیا، جیسے اسپیکر پر، لاؤڈ اسپیکر پہ ایک اجتہاد ہوا، وہ کافی عرصے چلتا رہا تھا، کیونکہ اس دوران کوئی خاص ٹیکنالوجی آئی نہیں۔ لیکن آج کا جو زمانہ ہے اس میں آپ دیکھیں ہر روز نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہر روز نئی چیز سامنے آ رہی ہے، فتنے ہیں نا بارشوں کی طرح ہمارے گھروں کے اندر ٹپک رہے ہیں، تو کیونکہ ہر روز نئی چیز آ رہی ہے تو ہمیں ضرورت بھی اس بات کی، روز ایسا لگتا ہے کہ روز ضرورت پڑتی ہے کہ روز ایک سیشن ہو اور روز ہم مختلف چیزوں کے اوپر بیٹھ کر بات کریں کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، اس معاملے میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، ہمیں پھر اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی، تو اس کے لیے پھر کیسے ذہن چاہیے، ذہین ذہن چاہیے، ذہین لوگ چاہیے دین کے لیے، جن کے پاس دنیا کی بھی نالج ہو اور جن کے پاس دین کی بھی نالج ہو، ایک مکمل پیکج والے لوگ۔ آج کا وہ زمانہ ہے کہ جہاں ٹپیکل مولوی شاید دین کو وہ فائدہ نہ پہنچا سکیں جیسا کہ وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی قبول کرے، ٹھیک، کیونکہ ظاہر ہے دین کو اگر کوئی یتیم کر دے گا دین، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو پکڑے گا نا اس کو۔ آج ہم نے یہی کیا نا بھئی، ہمارے جو بہت ہی انٹیلیجنٹ پیپل ہے، ہماری انٹیلیجنٹ اولاد ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کمانے میں لگے پڑے ہیں، تو دین کو تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب جب دین کو آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی نہ تو کوئی آ کے تو اس خلا کو پر کرے گا نا، پھر آپ کو ان پر اعتراض کیوں؟ وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، جتنا ان سے بن پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ہم تو پھر بھی ان کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے ممبر کو خالی نہیں چھوڑا ہو، اگر ممبر خالی رہ جاتا وہ زیادہ بری بات ہو جاتی، ٹھیک۔ تو ایک تو ان پہ اعتراض ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس ذہین لوگ موجود ہیں، ہماری فیملی میں ہیں، ہم خود اگر ہیں، ہمارے بچے اگر ذہین ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا کمانے میں لگ پڑیں سارے کے سارے، آج یہی بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے نا، آج یہی کمپٹیشن ہے نا کہ جتنا جو ذہین ہے تو وہ انسان جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دین کو میری ضرورت ہو سکتی ہے، وہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس سے پیسہ کماؤں۔ آپ دیکھیں ریکارڈز جب بنتے ہیں، ورلڈ ریکارڈز بن رہے ہوتے ہیں، کنٹری لیول پہ جو ریکارڈز بن رہے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر دینی حساب سے تو نہیں بن رہے ہوتے، دنیا کے حساب سے، فلانے نے او لیول میں اتنے مارکس لے لیے، اتنے ایز لے لیے، فلانے نے جو ہے
اے لیول میں اتنا لے لیا، فلانے نے یہ کام کر لیا، فلانے نے وہ، دنیا کے حساب سے فلانے گیم میں اس نے جو ہے گولڈ میڈل لے لیا. آپ دیکھیں سارے کے سارے جو ہمارے ریکارڈز بن رہے ہیں دنیا کے حساب سے بن رہے ہیں. آخرت کے حساب سے اچھا اگر کوئی بنائے تو بھی ہم اتنا ویلیوبل نہیں سمجھتے. یعنی آپ دیکھیں حفظ اگر کوئی کر لے، پھر اگر علم کی ڈگری اگر کوئی لے لے، اور اگر دین کا کسی کے پاس فہم ہو تو کتنی بڑی بات ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا نا کہ میں جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں. اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین پڑھے اور پڑھائیں، قرآن پڑھے اور پڑھائیں. اتنی ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں ہمارے پاس کہ جس سے اللہ کے مقرب لوگوں میں، اللہ کے مقرب فرشتوں میں جو انسان کھڑا ہوگا قیامت کے دن وہ ہوگا جو قرآن کا ماہر ہوگا. اس سے بڑی کیا باتیں ہو سکتی ہیں. کہیں نہیں کہا کہ آپ کے جو ناسا کا ماہر ہوگا، یا کوئی بہت بڑا انجینئر ہوگا، یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا، کوئی گائنیکالوجسٹ ہوگا، کوئی سونالوجسٹ ہوگا، یا کوئی اینی تھنگ ایلس، اینی ادر پروفیشن. نو ون. صرف قرآن کی مہارت، صرف قرآن کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، اس کے دنیا میں شاید اتنے مقام نہ ہو مگر اللہ کے پاس بڑے مقام ہوں گے. مگر ہم لوگ کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو آخرت کو ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے سامنے خود پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ نے نہیں ڈالا، اللہ تو ہمیں دکھاتا ہے. ہم نہیں آخرت کو دیکھنا چاہتے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم قبر کو یاد نہیں کرنا چاہتے، ہم آخرت کو یاد نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ یاد کریں گے تو اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، زندگی گزارنی پڑے گی تو ہمارے مفادات پر زد پڑے گی. اور ہم یہ چیز ہم تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ظاہر دنیا کا لاس ہوگا، تھوڑا بہت تو لاس ہوگا. اور دنیا میں جو بھاگ دوڑ مچی ہوئی، جو کمپٹیشن مچی ہوئی، اب دیکھیں ایک بات ہے نا کہ ایک وہ ہے معاملہ کہ کوئی انسان ہو کہ جس کا جو دنیا میں بڑا کامیاب ہے. آپ دیکھیں لوگ باہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی کامیابی سے بڑے، اور لوگ بھی بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں، ہم بھی تو غلطی کر رہے ہیں نا امپریس ہو کر. وہ اپنا گناہ کر رہے ہیں ریاکاری کر کے، ہم دیکھنے والے کیوں بن رہے ہیں؟ ہم ریاکاری کو اگنور کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک غلطی ہماری بھی تو ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بھی ایمان تھوڑا کمزور ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یقین بھی آخرت پر کمزور ہے. نو ڈاؤٹ فتنے کا دور ہے. میں سارا کا سارا الزام ان کے اوپر نہیں ڈال سکتی کیونکہ فتنہ اتنا زیادہ اس دنیا میں پھیل چکا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان امپریس ہو جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے نا اس کے اندر ایک آہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ تو کتنا آگے ہم جو ہے بیچارے، ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو دنیا کے لحاظ سے تو ہم کچھ بھی نہیں. دنیا کے لحاظ سے تو ہم، اگر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو شاید ہم فیل ہوں. جو آخرت کی باتیں کرتے ہیں، جو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ان کا رزلٹ تو بعد میں آئے گا نا. یہاں تو فاسٹ گروئنگ لوگ چلتے ہیں نا، اور انہی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. اب آخرت کے جو نتائج ہیں وہ تو ابھی بعد میں جا کے سامنے آئیں گے. تو آخرت کے نتائج تو جب ملیں گے، جب پتہ چلے گا نا کون کامیاب ہے کون کامیاب نہیں. تو دنیا کے لحاظ سے شاید وہ لوگ کامیاب نہ ہوں کیونکہ وہ بہت سی چیزیں اللہ کی وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ نہیں یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور اس گناہ میں ہی شاید دنیا میں ان کو ترقی ملنی ہے. تو ان کی دنیا تو ان سے چھوٹ رہی ہے نا. آخرت مل رہی ہے تو آخرت ابھی اگر دنیا کے والوں کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ دنیا والے تو یہ کہتے ہیں نا آخرت کا کیا ہے، آخرت کو کس نے دیکھا. تو یہ معاملہ ہے. تو آپ کے پاس جو کچھ اویلیبل ہے یہ مت سوچیں، یہ بالکل مت سوچیں کہ صرف یہ اس سے بن فکو سے یہی مراد ہے کہ آپ نے مال ہی خرچ کرنا ہے. مال تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اور جو بھی اویلیبل ہو. اس میں ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اب کیونکہ ہم لوگ بعض کا سنبھال کے چیزیں رکھتے رہتے ہیں نا. اصل تو مال وہی ہے جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے صدقہ انسان کی فطرت میں، صدقہ انسان کی ان بلٹ جو چیزیں اللہ نے ڈال کر بھیجی ہے نا، قلباً سلیم میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تو وہ اس میں صدقہ بھی شامل ہے. یعنی انسان کی فطرت میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ دینا. انسان کی فطرت میں مانگنا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مانگنے کو حرام قرار دیا گیا. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ صدقے کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے اور بہت آسان ہوتا ہے صدقہ دے کے. اچھا دوسرے بات دیکھیں کہ صدقہ آپ چھوٹا سا بھی دیں تو دل میں ایک دم اطمینان اور سکون آتا ہے. جبکہ مانگنا یا آپ دنیا کے پیچھے بھاگنے، یعنی آپ کو کچھ مل جائے اگر آپ، تو اس میں آپ کتنا بھی مل جائے، وہ ہے نا ایک وادی اگر مل جاتی ہے سونے کی تو دوسری وادی کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے نفس جو ہے. تو ہم مطمئن نہیں ہوتے. آپ کبھی کسی بھی امیر انسان کو یا مانگنے والے کو دیکھ لیں، امیر انسان بھی ہو سکتا ہے فقیر بھی، دونوں کو میں ایک کیٹیگری میں ڈال دوں گی. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے، وہ بھی مانگنے والا ہی بن جاتا ہے ایک طرح سے، اور کروں اور آ جائے اور کی اس کو رہتی ہے.
اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے میں کی طرف آ جاتا ہے. تو اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ میں اور بنا لوں، میں اور مانگ لوں، میں اور لے لوں. اس کی اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہے، اس میں سکون اور اطمینان نہیں ہے. دوسری طرف ہے صدقہ دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، روپے 2 روپے بھی خرچ کرنے. میں اس کو انیشیل اس پہ لیتی ہوں. کبھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی کہ کبھی آپ نے بالکل منیمم سی اماؤنٹ دی، کوئی منیمم سی کوئی آپ نے اپنی نعمت تھی اس میں شیئرنگ کر لی، مگر آپ کو اتنا سکون اس دن محسوس ہوا، اتنا سکون کہ آپ کو نیند آئی، اتنا سکون اور بظاہر لگا کہ چیز گئی ہے مگر اصل میں تو وہ چیز اللہ کے پاس جمع ہوئی ہے اور آپ کے پاس بہت کچھ اس کے عوض آیا ہے، اللہ کی خوشی آئی ہے. تو انسان اسی لیے تو ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہے نا. ہم اپنی ٹریٹس کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے جو اندر جو کوالٹیز ہیں نا جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، ہم اس کے اگینسٹ چلنا چاہتے ہیں. اس کے اگینسٹ چلنا تو پھر شیطان کے قدموں پہ چلنا ہے نا. اس کے اگینسٹ چلنا چاہتے ہیں، ہم امیر بننا چاہتے ہیں، ہم مانگتے رہتے ہیں، ہم اپنے پاس ریسیونگ پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دینا کچھ نہ پڑے، بس ہم سب کچھ ریسیو کرتے رہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے اگینسٹ قانون کے چل رہے ہیں تو ہماری زندگی میں شاید پیسہ تو آ جائے، ریسیونگ ہے تو شاید پیسہ کچھ آ جائے، کچھ بینک بیلنس بھی شاید بڑھ جائے، مگر سکون نہیں آئے گا. ہماری زندگی میں آرام نہیں آ سکتا، دین نہیں آ سکتا ایسے انسان کی زندگی میں. کیونکہ اللہ کی خوشی نہیں آئے گی تو اللہ اس کو دین بھی نہیں دے گا. وہ تو الٹے ٹریک پہ چل رہا ہے نا. گاڑی جب الٹے ٹریک پہ چلتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتی، وہ تو شاید دوبارہ ادھر ہی پہنچ جائے گی جہاں سے وہ چلی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یہاں پہ ایک الگ ہی شرط، الگ ہی بات بتائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وہ اور جگہوں پہ آ رہا ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا، مگر یہاں پہ یہ اس کی اپنی الگ سے اہمیت ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا. اور یہ بات آپ کو قرآن میں کئی جگہ پہ نظر آئے گی، حدیث میں کئی جگہ. آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے بھی ایک مصرف یہی ہے کہ سبیل اللہ میں جو اللہ کے راستے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہے، چاہے وہ قرآن و سنت کی اشاعت کا معاملہ ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا یعنی ان پہ زکوٰۃ بھی حلال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اللہ کے راستے میں لگائیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ویسے اگر آپ کسی کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں، کسی کو جوڑا دے رہے ہیں، کسی کو چپل دے رہے ہیں پہننے کے لیے، کسی کو رہائش کے لیے کوئی کرائے کا مکان ہے وہ آپ نے فری میں دے دیا، کسی کو زمین دے دی مزاریت کے لیے دے دی، کسی کو آپ نے کرائے میں کمی کر دی، کرائے کا مکان ہے مثلاً کرائے میں کمی کر دی، جو آپ نے الگ الگ سے دے دی فیسلٹیز، وہ بھی سب اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں. مگر ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا راستے میں. اس میں فرق کیا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. لیکن جب آپ دین کے راستے میں کوئی چیز لگاتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے راستے میں، یعنی آپ راستے میں، یعنی کہ اللہ کے راستے کے ہی آپ مسافر بن گئے ایک طرح سے. آپ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں. اللہ کا راستہ جو ہے نا، یعنی کہ اللہ کا راستہ کون سا ہوگا جو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا. یہی بات آئی نا سمجھ میں. یعنی اگر آپ دین کے راستے میں، دین کے اوپر اپنے، میں نے آپ کو اس میں دونوں چیزیں بتائی تھی. اچھا اور چاہیے اس پہ، اگر آپ اپنے کھانے میں اصراف کرتے ہیں، پینے میں اصراف کرتے ہیں، آپ اپنی رہائش میں اصراف کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے گاڑی سے، چھوٹے گھر سے، یا چھوٹی کسی بھی چیز سے، کم کپڑوں سے، یا ایک سیدھی سادی کی چیزوں سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. اس میں آپ جب ایکسٹرا لگاتے ہیں بلا وجہ، اور وہ نیت ہوتی ہے کمفرٹ نہیں، کمفرٹ ہے یا کوئی اس میں کوئی اور دین کی نیت ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ لگا رہے ہیں ریاکاری کے لیے، جو موسٹلی ہمارے یہاں یہی لگایا جاتا ہے. تو اگر آپ ریاکاری تو اس کا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس پہننے کا، اس کپڑے کا حساب دینا پڑ جائے گا جو آپ نے لباس پہنا ہے، ریاکاری کے لیے پہنا اس کپڑے. آپ کیا خیال ہے آپ کا، یہ جو دلہنیں عروسی لباس پہنتی ہیں تو کیا اللہ سے خوش ہوتا ہے؟ ان عروسی لباس کا ان کو حساب دینے پڑیں گے جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے. وہ جو شادیاں کی، کیا آپ ایک کی سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہم نے کتنا وہ سافٹ اپنا امیج بنا، ہم تو کھلا رہے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلا، یہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا جو ہے نا ثواب ہے. جی یہ تو نہیں، اللہ نے کہا کہ آپ شادیوں پہ بھوکوں کو، آپ یہ جو آئے سب ان سے کہیں کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ لگا رہے ہیں، بھوکوں ہیں تم لوگوں کو بھوکا سمجھ کے کھانا کھلا رہے ہیں، وہ سب بھاگ جائیں گے، کہیں گے بھائی ہم اپنے گھر جا کے کھا لیں گے، تم لوگ تو بڑے جو ہے نیتیں ہی خراب ہے تم لوگوں کی. ٹھیک ہے نا. آپ اس وقت اپنے آپ کو نہ تو دھوکہ دیں، نہ ہی آپ دین میں
اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ آپ صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں. کپڑے بھی پہن رہے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، میں بہت زیادہ اعتراضات کرتی ہوں نا ان شادیوں پہ، تو اکثر لوگ جو ہے نا ان کو ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی آئے تو اسے بہتر ہے، اور میں خوش ہوتی ہوں. میں نے کہا مجھے تو کارڈ نہ ہی دو نا تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے اب بڑا افسوس ہوتا ہے میں جب مسلمانوں کی شادیاں ایسے ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ لوگ پتہ ہے مجھے کیا کہتے ہیں جب اس قسم کی کوئی بات ہو، کہتے ہیں کہ جی اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے کہا ہے نا لگاؤ بھی. میں نے کہا اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے اوپر ہی لگانا اور اسراف میں لگانا ہے، شیطان کے راستوں پہ لگانا. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا. یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں. آپ ایک لمٹ میں تو کر سکتے ہیں نا، تھوڑا اچھا جوڑا پہن لیں. اتنا آپ نے آپ اگر چاہیں گے نا، میرا 100% یقین ہے اس پہ کہ اگر ہم چیزوں کو تھوڑا سا لمیٹیفائی کرنا چاہیں نا تو اللہ خود ہمیں راستے دکھا دیتا ہے، اللہ خود ہمیں آسانیاں دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے معاملہ. اسراف کے راستے کے مسافر ہم نہیں بنتے، فضول خرچی کے راستے کے ہم مسافر نہیں بنتے ہیں اگر ہماری نیت خالص ہو تو. ٹھیک ہے، تو لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ آپ جو کر رہے ہیں وہ نیکیاں جو اللہ کے راستے، اچھا بعض اوقات واقعی آپ کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو، آپ کسی کو کپڑا دے رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب نیکیاں آپ کی جمع ہو رہی ہیں، اس کا اجر بالکل ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، بہت اچھا. لیکن سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے راستے پہ کچھ لگاتے ہیں، اور یہی آپ کا ٹپیکل صدقہ جاری ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کسی کو کھانا کھلایا وہ کتنی دیر اس کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. کسی کو لباس پہنایا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کو لباس دیا اور جب تک کہ وہ اس کے جسم پر ہے جب تک وہ پہنتا رہے گا آپ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کتنے عرصے وہ پہنے گا. ٹھیک ہے نا، چلے سال پہن لیا، 2 سال پہن لیا، اس کے بعد تو وہ چھوڑے گا نا، پھٹے گا. تو اس سال 2 سال تو شاید آپ اللہ کی رحمت میں رہیں جب وہ پہنے گا. اس کے بعد سال 2 سال کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. اسی طرح آپ نے اور کوئی استعمال کی چیز دی، جب تک چلو آپ کا وہ ہے، اس کے بعد جب وہ چیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا اجر بھی ظاہر سی بات ہے جتنا تھا وہ لکھ دیا گیا. مگر یہ جو دین کے راستے میں نا، یہ تو ایسے ہے کہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے. آپ نے کسی کو دین سکھا دیا، خود اپنے دین پر کچھ لگا دیا، پیسے لگا دیے. آپ کے موسٹلی کیا ہوتا ہے، آپ کی کوئی فیس تو ہوتی نہیں ہے، زیادہ کیا ہوتا ہے آپ کا کرایہ بن جاتا ہے اینڈ نتھنگ ایلس. آپ کو پتہ ہے کہ باقی نعمتوں کا آپ حساب دیں گے اللہ کو، اور یہ جو دین کے راستے میں آپ نے اپنی ذات پہ لگایا اس کا حساب اللہ آپ کو دے گا. یہ فرق ہے اس میں، اور بے حساب اجر دے گا کہ یہ تم نے دین کے راستے پہ لگایا، یہ تم نے میرے دین پہ لگایا. حالانکہ آپ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو بھی تو گروم کیا نا. دیکھا جائے تو آپ نے دین سیکھا تو آپ کی پرسنالٹی میں تو کچھ گروم ہوئی، کچھ چینج ہوئی. آپ کو بھی تو دین آیا نا، آپ کا بھی فائدہ ہوا، دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوا، انفیکٹ آپ کی پوری نسلوں کا فائدہ ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہتا کہ تم نے نسلوں کے لیے لگایا، وہ آپ کو وہ تو بے حساب آپ کو جب دے رہا ہے. وہ تو آپ کو ثمرات ہیں جو اس دنیا میں آپ کو مل رہے ہیں، جو اس کی برکات میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کا دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا پیچھے سے کہیں نہ کوئی بیک گراؤنڈ ایسا مل ہی جاتا ہے کہ کوئی کسی کی نانی، کسی کو کوئی دادی، کوئی نانا، کوئی دادا، کوئی پردادا، کوئی پردادی، کوئی نانی، کوئی نہ کوئی کافی دیندار ہوتی ہیں. کسی نہ کسی کی کوئی دعا، کسی نہ کوئی عمل ہوتا ہے کہ جس کا رزلٹ آپ کی صورت میں سامنے بیٹھا ہوتا ہے. تو مجھے میں اس وقت سوچتی ہوں کہ دیکھو انہوں نے اپنے دین پہ لگایا، اس کے ثمرات یعنی کہ آپ کو صدقہ جاریہ بنا دیا. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے پیچھے ایک اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد کوئی ایسی آئے گی جو دیندار ہوگی اور اس کا صدقہ جاریہ مجھے بھی ملے گا. اچھا اگر وہ کسی کو کھانا کھلاتی، کیا اتنی بڑی ٹرین چل سکتی تھی اس کی اجر کی؟ اگر کسی کو لباس دیتی، کیا اتنا بڑا اجر کا ایک معاملہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. دس از فار واٹ کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دین پر لگائیں، اور اگر کسی اور کو بھی اگر آپ کو موقع، اس لیے آپ دیکھیں لوگ لگاتے ہیں، یہ مدرسوں کے جو ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں مدارس میں، کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اگر ادھر لگائیں گے تو اللہ ہمیں اجر میں، وہ پڑھ کے نکلے گا، وہ پودا ہے نا، وہ پودا پھر درخت بن جائے گا، اس درخت سے پتہ نہیں کتنے لوگ سیکھیں گے. وہ سب اس ایک پودے میں آپ نے تھوڑا سا کچھ لگا دیا، کوئی شیئر کر دیا، اور اس کا اجر آپ کو کس قدر ملتا رہے گا. آپ مر جائیں گے، آپ کی نسلیں آ جائیں گی اور آپ کو اجر ملتا چلا جائے گا. یہ ہے دین کا، جس کو ہم سمجھتے نہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں زیادہ ٹرینڈ یہی ہے
کسی کو کہیں کھانا کھلانے پہ سب تیار ہو جائیں گے. کسی کو دین سیکھیں, دین سیکھنے کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو وہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے کس طرح آئیں, اتنی دور ہم کیسے آئیں, اتنا مطلب ہم کیسے پڑھیں, اتنا تردد کیسے کریں. اذان ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. تو یہاں پر پھر آپ دیکھیں اس آیت میں 3-4 چیزیں بڑی گہری آ رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے. پہلا کام وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل چیز ہے وہ خرچ کرنا ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. یعنی اگر تم اپنی نسلوں کے دین کو پر خرچ نہیں کرو گے, اپنے دین پر خرچ نہیں کرو گے, تو پھر کیا ہوگا کہ تم برباد ہو جاؤ گے. آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یہی کچھ ہماری نسلیں, اچھا ہم اپنے بچوں کو بہترین جو ہے انگلش ایجوکیشن دکھلاتے ہیں, انگلش اسپیکنگ ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے, عربک کو بالکل نہیں جانتے. اچھا ہم اپنے بچوں کو دنیا دار ٹوٹل بنا دیتے ہیں, مگر ان کے دین پر ہم خرچ نہیں کرتے. دین پر خرچ تو دور کی بات, ہم دین کی طرف کچھ نیت بھی نہیں رکھتے کہ وہ دین سیکھیں. یعنی میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے یہاں تو ٹیبو ہوتا ہے یہ کہ اچھا مولوی بنائے اپنے بچوں کو. حالانکہ آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے مؤذن کا مقام کتنا, اس کی گردن سب سے بڑی لمبی ہوگی قیامت کے دن. مؤذن کا مقام, امام کا مقام, مولوی کا مقام بہت, اگر وہ باقاعدہ باشرح ہے تو بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں. مگر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اگر دین والا ہوتا ہے تو ہم اس کو ریگارڈ نہیں کرتے, ہم اس کو ڈسگریس کرتے ہیں, ہم اس کو ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے عزت, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ نااہل اور نکمے لوگ جو ہیں وہ عزت دار بن جائیں گے, تم ان کو عزت دو. آج آپ دیکھیں کہ کوئی کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نہ صرف یہ کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ انگلش تو منہ بگاڑ کے بولنا سیکھ بھی چکی ہیں. وہی کلچر آپ دیکھیں, ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی لینگویج کو پڑھیں اور اس کا کلچر ہمارے اندر نہ آئے. دس از امپاسبل. کیونکہ انگلش آپ نے سب نے پڑھی ہے, میں نے بھی پڑھی ہے. انگلش پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ناولس پڑھنے پڑتے ہیں, شیکسپیئر پڑھنا پڑتا ہے, لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے. لٹریچر پڑھے بغیر آپ کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی. انگلش کی پیریڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ انگلش کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ انگلش کی ہسٹری پڑھیں گے تو پھر اس کی ہسٹری کا کچھ نہ کچھ افیکٹ, اور ظاہر وہ کچے ذہن ہوتے ہیں. اگر ابھی ہم کہیں کہ چلے جی ہم کوئی ناول پڑھ لیں تو وہ ایک الگ چیز ہوگی, لیکن جب ہمیں جس ایج میں ہمیں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ان کا ضرور ہم پر اثر آتا ہے. مجھے یاد ہے جب شیکسپیئر پڑھا کرتے تھے تو ہم بڑے متاثر ہوتے تھے شیکسپیئر سے, میکبیتھ اور جو اس کے جو تھے نیول, ہم بڑی گہرائی سے اور بڑے ڈیپ اس میں پڑھا کرتے تھے, اور اس کی ساری سمریز وغیرہ, اس کی پریسی, اور ہم سارے کام کرتے اور بڑے خوشی سے کرتے تھے. تو اور ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ آپ کا جو ہے آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, آپ کے لیے تو نقصان دہ.
ٹھیک ہے نا. لینگویج کا اثر، لینگویج جو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ موسٹلی جو ترقی، اب چائنا دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں اور ترکی دیکھ لیں، تو تو انہوں نے اپنی لینگویج کو فروغ دیا اور اپنی لینگویج میں سکھایا، اپنی لینگویج کو بہترین اس میں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر ہم ذہنی غلام ہیں نا. ہم ویسے تو نکل آئے ان کی غلامی سے، لیکن دوسرے طریقے سے وہ ہمارے پر ابھی بھی راج کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ وہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں انہی کا سسٹم جو ہے وہ راج کر رہا ہوتا ہے. ایجوکیشن سسٹم جو ہوتا ہے نا، وہ نسلوں کو تباہ کرنے میں یا ان کو پروان چڑھانے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ اپنی نسلوں کو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا کیا رہا ہے، بڑی گہری بات ہے کہ اگر تم اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو، اگر تم دین کی تعلیم نہیں دو گے، دین کے اوپر تم خرچ نہیں کرو، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ دین کی تعلیم دینے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز جب آپ دنیا کی بھی تعلیم دیتے ہیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ خرچہ آتا ہے نا. اس لیے اسٹارٹ دیکھ لیں، وہاں انفقو سے آ رہا ہے، اس میں خرچے کی تو بات ہوگی. تو ہم کہتے ہیں خرچ نہیں کریں گے. تو اگر خرچ کرنا نہیں، مجھے یاد ہے جب ہمارے بچوں کا وہ ہوتا تھا مدرسہ، تو کیونکہ انیشیل تو اسٹارٹ نہیں لیا ہوا نا، تو انیشیلی میرے گھر سے اسٹارٹ، تو یقین کریں، سوری ٹو سے، لیکن یعنی وہ اس وقت اس زمانے میں 5 روپے کا آتا تھا یہ جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے نا. تو میں منگا کے بہت سارے رکھتی تھی. تو وہ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات ڈیمیج بھی کر دیتے تھے. تو پھر ٹیپیں بھی منگا کے رکھتی تھی. پھر میں ٹیپ لگا کے ان کو دیتی تھی کہ بھائی چلو بچے جو ہے وہ ڈیمیج کر کے لا رہے ہیں. یعنی ماں باپ کو اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ چلو اگر خراب ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا ٹیپ لگا کے ٹھیک کر دیں. بعض اوقات کچھ بچے اتنے شرارتی ہوتے تھے کہ وہ ٹیپ لگانے کے باوجود وہ اتنا وہ ہو جاتا تھا کہ جس کو، تو میں بعض اوقات ان کو کہتی ہوں اب آپ ایک دفعہ ان کو نیا دلا دیتی. کبھی کبھی میں ان کو سختی سے کہتی اب آپ اپنا لے کے آؤ گے. تو وہی چلتا رہتا تھا. دوسرا ماں باپ دوسرا نورانی قاعدہ نہیں دلاتے تھے. تو میں اس وقت میں اپنی قوم کا حال دیکھ کے میں حیران ہوتی ہوں. ان کا یہ تو کوئی، میں تو صرف سزا کے طور پہ، ورنہ یہ کون سی کوئی بہت مہنگی چیز ہوتی ہے. مگر ایک رسپانسبلٹی، ماں باپ پر رسپانسبلٹی کی کتنی کمی ہے کہ ان کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ جا کے دوسرا قاعدہ لا سکیں. دوسرا خرچ، یعنی 5 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک. تو وہ یعنی اتنا بھی اپنے بچوں پر خرچ کرنا نہیں چاہتے. پھر فائنل یہ ہوتا تھا کہ پھر میں ہی ان کو ریپلیس کر کے دیتی تھی کہ ٹھیک ہے یہ رکھ دو، کیونکہ وہ ظاہر بچوں کا کیا قصور، ان کا تو بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے. بچے ہیں، بچے تو کر بھی دیتے ہیں بعض کا ڈیمیج چیزیں. تو یہ، لیکن میں اس سے اپنی قوم کی نفسیات کو ضرور سمجھتی تھی. میں ان کا، میری قوم بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے میری قوم پر، کہ ان کا حال کیا حال ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر وہ 5 روپے خرچ کرنے میں بھی روادار نہیں ہیں. یعنی ان کو ہوتا ہے کہ یہ بھی مدرسے سے ہی دیا جائے ان کو. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کی، یہ تو میں فرسٹ ہینڈ بتا رہی ہوں نا، جو میرے ساتھ، جو میرا اپنا معاملہ رہا ہے. ورنہ آپ ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں تو وہ یہی کچھ ہے کہ جہاں دنیا کی بات ہوتی ہے ہم بہترین سے بہترین ہال بک کروا لیں گے، بہترین سے بہترین پیسہ ہمارا پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ جائے گا، ہم ادھار لے لیں گے، مگر دنیا میں واہ واہ کر لیں گے. جہاں دین کی بات آتی ہے ہم بالکل کنجوس بن جاتے ہیں. ہم اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، بھی ایدیکم الی التہلکتی، ہم یہی کام کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. ہم اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں کہ نہیں، دین پہ کیسے لگا دیں ہم نے اپنا پیسہ، دین پہ نہیں لگانا چاہتے، کوئی اور لگائے. حالانکہ اس وقت اچھا شیطان کتنا برا فعل ہم سے کروا رہا ہوتا ہے کہ اجر پھر کسی اور کا ہو جائے گا. اگر ہم نہیں لگائیں گے تو کسی اور، اگر پیسہ تو وہ لگا دے گا لیکن اجر بھی تو پھر اسی کا ہو جائے گا. ٹھیک سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ وَأَحْسِنُوا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اور بات کہ اس خرچ کے راستے میں تمہیں صرف خرچ ہی نہیں کرنا، ایک نارمل خرچ نہیں کرنا، ایک نارمل کے احسنوا، احسان کا معاملہ کرنا. ایک تو دیکھیں احسان کا لفظ جو ہے نا حسن سے نکلا ہے، حسن سے بھی نکلا ہے، خوبصورتی، بیوٹیفائی کرنا ہے اس کو. یعنی اس سارے عمل کو، یہ جو تم دین کے راستے میں دینے کے عمل میں لگے پڑے ہو، اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے، اس کو مزید خوبصورتی سے انجام دینا ہے. یعنی مارے بندے نہیں کرنا. آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے اندر غلطی ہے کہ ہم کرتے تو ہیں، یعنی بعض اوقات جب ہم پر پڑ جاتی ہے یا ہمیں کوئی ڈرا دیتا ہے تو ہم بعض اوقات دین کے راستے میں لگانے کی، اپنے یا کسی کے دین کے راستے میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے تاوان لیا جا رہا ہے. ہم اور اچھا اگر ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنی ردی چیز لگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کیا شرط رکھ رہا ہے کہ تمہیں احسان کا لفظ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حسن، خوبصورتی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ تم جو ہے صرف جو ہے دنیا داری کے لیے ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، صرف تم نے ایک بوجھ نہیں اتارنا ہے، بلکہ بڑی خوبصورتی کے طرح، بڑی خوبصورتی سے، بڑے خوبصورت انداز سے اللہ کے راستے میں جو بھی تمہارے پاس اویلیبل چیز ہے وہ تمہیں لگانا ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ یعنی کہ ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک انسان کا پہلا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے سپرد کوئی کام ہے تو وہ کر دے، بس کر کرا کے جان چھڑائے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کو خوبصورتی اور خوبی کے ساتھ پوری قابلیت، پورے وسائل استعمال کر، جو اس کے پاس اویلیبل وسائل ہیں سب کر کے، سب استعمال کر کے اس کو انجام تک پہنچائے اس کام کو۔ تو اللہ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وعدہ کتنا خوبصورت کر رہا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہارا درجہ کون سا ہوگا، پہلے تو یہاں پہ درجہ بتا رہے کہ تم محسنین بن جاؤ۔ محسنین یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اب، کیونکہ اللہ کا کام ہے تو اس میں بڑی خوبصورت سی ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ تم اللہ پر ایک طرح سے اللہ کے محسنین بن جاؤ گے، یعنی تم دین اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں نا، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو اللہ تمہیں محسنین میں شمار کر رہا ہے۔ اور اللہ پھر تم سے کیا کرے گا، تم محسنین سے اللہ کیا کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ نہیں کہا طرف کہ پسند کر لے گا یا تمہیں اجر عطا کر دے گا یا تمہیں جنت عطا کر دے گا، سب چیزیں بہت خوبصورت، جنت مل جائے بہت اچھی بات، اللہ راضی ہو جائے تو بھی بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے تو بھی بہت اچھی بات، لیکن سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے، محبت کا۔ آپ کے سامنے آپ کی اولاد کوئی صحیح کام کر دے، کچھ ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی کر دیا، چلو صحیح ہے، چلو اب میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے وہ پہلے غلطی کی تھی، میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، آپ ایک طرح سے اس سے بس راضی ہو جائیں۔ لیکن ایک کو وہ اتنے اچھے طریقے سے آپ سے، میں ایک مثال دے کے سمجھا رہی ہوں، دنیا دار لوگ ہیں نا ہم لوگ، تو دنیا کی مثالیں ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بھی انسان جو بہت ہی اچھے طریقے سے کرے کام، اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ ہمیں آٹومیٹکلی اس کے لیے ہمارے دل میں محبت کے جذبات، اور محبت کے جذبات یاد رکھیے کہ اندر خود بخود جاگتے ہیں، اور اس کے لیے جو ایک یعنی ایک بنتا ہے نا کہ آپ کا کوئی محرک بنتا ہے نا، وہ آپ کا اپنا عمل کوئی بنتا ہے۔ محبت کے جذبات ایسے ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے ایسا عمل کیا اللہ کے راستے میں، جب لگایا کچھ تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ پڑا۔ آپ نے حالانکہ اس سے کہا بھی نہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر جنت بھی دے دیتا آپ تو اس سے بھی خوش ہو جاتے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دیتا آپ اس سے بھی خوش ہو جاتے۔ کیونکہ ہمارے ہاں میجورٹی جو ہے صرف، اچھا ہمارے ہاں یہ بھی دین کا ہے، ہماری میجورٹی صرف اور صرف جنت میں جانا چاہتی ہے، دوزخ سے بچنا چاہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتی ہے، اینڈ دیٹس آل۔ ہمیں اتنا ہی بتایا گیا، دین اتنا ہی بڑا، اس سے کچھ اور بڑھ کر بھی دین ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت کو پانا، اللہ کی رضامندی کو پانا۔ میں نے کچھ کل بھی بتایا تھا کہ جنت والوں کو سب سے خوبصورت چیز جو لگے گی وہ اللہ کی رضامندی، یعنی کہ وہ اپنی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونا ہم سب کی دعا ہے، ہم سب کی خواہشیں ہونی ہی چاہیے، اور اللہ راضی ہو جائے یہ بھی ہم سب سے، اور جنت مل جائے یہ بھی اللہ کا انعام ہے، سب انعام ہے۔ لیکن انعامات میں بھی اگر اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، یعنی شفاعت بھی مل جائے، کیونکہ شفاعت تو مختلف درجے کے لوگوں کو ملتی چلی جائے گی، یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ کم درجے گناہ کیے ہوں گے، ان کو مغفرت مل جائے گی، پھر تو وہ یعنی وہ ایسے تو نہیں ہو سکتے نا کہ وہ بالکل جو ہے وہ محبت والے لوگ ہوں، یعنی گناہ کر کے یہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو اس وجہ سے وہ پہنچ گئے جنت میں، ورنہ اپنے پاس تو ایسے اعمال نہیں تھے، تو وہ بھی تو کیٹیگری ہوگی نا شفاعت والے میں۔ لیکن ایک وہ بہت اعلیٰ قسم کی شفاعت والے درجے کے لوگ ہوں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے، اور ان کی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی خوشی کریں گے، بڑی محبت سے کریں گے، ان کو ایون کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی سفارش نہیں کرنی پڑے گی۔ تو محبت کا جو لیول ہوتا ہے نا، محبت کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، محبت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اللہ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وجہ کیا بن رہی ہے کہ فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں تم لگاؤ اپنی نعمتیں، اپنی جو کچھ اویلیبل چیزیں ہیں اللہ کے راستے میں لگاؤ، وہ چاہے تمہاری اولاد ہے، چاہے تمہاری
کوئی بھی اویلیبل چیزیں ہیں وہ تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ. میں تو بعض اوقات میری پینس ہوتے ہیں تو میرے نا، میں یقین کریں میرے پرانے اگر آپ میری دراز دیکھیں گی نا تو بعض اوقات پرانے پین کوئی ہوتے ہیں، میں ان کو پھینکنے جا رہی ہوتی ہوں، لیکن جب میں یقین کریں بعض اوقات میں اپنے نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں، میں کچھ اپنا حدیث جمع کر رہی ہوتی ہوں، میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر حیران ہوتی ہوں ان کا اس پین کو بھی شعور ہے کہ اس سے کیا لکھا جا رہا ہے. ابھی کل کی بلکہ صبح کی بات ہے کہ میں ہائی لائٹر میں اپنا ڈھونڈ رہی تھی تو پرانا ایک ہائی لائٹر مل گیا. ان کا اب یہ کہاں چلے گا، لیکن آپ یقین کریں ساری جگہ پہ ہائی لائٹ ہو گیا اور مجھے ڈھونڈنا ہی نہیں پڑا وہ نیا والا پرانا ہائی لائٹ چلا. ان کے شاید ان بے جان چیزوں کو بھی شعور ہے کہ یہ دین کے راستے میں لگ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگ رہے ہیں. اللہ کے راستے میں لگنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنی خوبصورت بات ہے. یہ کوئی چھوٹا یا معمولی عمل نہیں ہے، اور یہ اللہ لیتا بھی اپنے چنے ہوئے لوگوں سے کام ہے. ہر بندہ اگر خواہش رکھ بھی لے، جب تک وہ اللہ کی چوائس پہ نہیں آئے گا نا تو وہ لگ بھی نہیں سکتا. یہ چوائس بھی اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ کس کو سلیکٹ کرتا ہے دین پڑھنے کے لیے اور دین پڑھانے کے لیے. یہ ٹوٹل اللہ کی چوائس ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے. اور آگے آ رہے ہیں حج کے معاملات پر. اتموا الحج، اور پورا کرو حج کو، والعمرہ، اور عمرہ للہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اچھا ابھی ٹائم ہے یا پھر اگلی کلاس میں پڑھا دیں کیونکہ آج تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں ویسے. تو پھر ہے نا اگلی کلاس میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ حج کا معاملہ ہے سارا کا سارا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلے جی اب آف کرتے ہیں ہم.